أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ رب العزت کے ذات عالی کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی بات خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کے اوپر گفتگو کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے، اور محبت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک چیز کو پسند کیا جائے، در و دیوار سے محبت ہو اور ہر چیز سے محبت ہو، اور محبوب کے بارے میں جاننے کی طلب دل میں رہتی ہے کہ کس طرح محبوب کی چہرے کو جانا جائے، محبوب کے بدن کے بارے میں جانا جائے، محبوب کے گھر کے بارے میں جانا جائے، اخلاق و عادات کے بارے میں جانا جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو رشتے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے جو ہیں ان کے کیا صورتحال ہے، وہ کیسے، خاندان کیسا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں. پھر یہ کہ لڑکا کیسا ہے، شکل و صورت میں کیسا ہے. لڑکے والے یہ تلاش کرتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہے، شکل و صورت میں، ملنے جلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. تو چونکہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا محور ہے، جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، بلکہ سب سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ، جی حتی اکون، جی عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جی اس کا مفہوم، اس کا یہ الفاظ کی کمی بیشی ہو رہی ہے کہ جب تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ والی حدیث ہے. کیا خوبصورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آپ لوگ میسج کے ذریعے سے ضرور بتاتے رہیے گا تاکہ بات کو سننے کا یعنی پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کے لیے جی ضروری ہے، سب سے اہم ہے. جی چونکہ آج میں ابتدائی بات کر رہا ہوں اس لیے آپ لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وقت پہ حاضر ہوں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، دوسری بات، دنیا بھر میں اہل کتاب کل تو ویسے 4 ہیں لیکن 3 شمار کیے جاتے ہیں، یعنی موجود ہے، جو یہودی، عیسائی اور مسلمان. جی آپ میں سے کوئی بتلائیں گی کہ یہودیوں کا، جی یہودیوں کا نبی جو تھے وہ کون تھے؟ یہودیوں کے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ یہودیوں کی طرف جو بھیجے گئے تھے، اور بھی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے خاص طور پر. اچھا، یعنی زیادہ انبیاء تھے.
اور عیسائیوں کی طرف جو نبی بھیجے گا وہ ایک ہی تھے، وہ کون سے تھے؟ بتلائیے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ سبق میں، یہ تو ایک واعظ تو نہیں، ایک تو سبق ہے، تو سبق میں ہم سارا ایک دوسرے سے یعنی کہ گفتگو چلتی رہے گی تاکہ ہمیں بات سمجھ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب آپ مجھے بتلائیں کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام روئے زمین پر ہے یا آسمان پر ہے؟ جی، اور یہودیوں کے بہت سارے انبیاء آئے، انہوں نے خود جو ہے نا نبیوں کو قتل کیا، یعنی ان کی تعظیم کوئی چیز نہیں۔ اور ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو نہ یہودیوں کے پاس ان کے مخصوص کسی نبی کی پوری زندگی ہے، اور نہ ہی عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ہے۔ اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور مکہ اور مدینہ کی صورت میں ایک مرکز ہے جہاں پر جا کر ادنا سے ادنا ایمان والا شخص بھی اپنے ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی 16 ستمبر کو، غالباً 16 اکتوبر کو ہماری واپسی ہوئی، تو تقریباً یہ 10 11 12 اکتوبر کو مدینہ سے واپسی ہو رہی تھی، مدینہ سے نکلنے لگے، تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو خیر اس درجے کا ایمان نہیں ہے، مگر جدائی کا غم تو تھا۔ اللہ اکبر، تو ہمارے ساتھ والی سیٹ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بڑی عمر کے، جب مدینہ سے نکلنے لگے نا، اس نے کسی سے فون پر بات کی اور بتلایا کہ میں نے مدینے میں کوئی زیارت کی جگہ نہیں چھوڑی، میں نے مطلب خوب مدینہ میں عبادات زیارتیں کی ہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات جی؟ اور اب واپسی کا وقت آ رہا ہے، اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میرا دل مدینے تو نکلن تو نہیں کرتا مگر رہن نہیں دیندے۔ اللہ، اللہ، رونے لگ پڑا، رونے، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ روتا رہا، اور ہم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ ادنا سے ادنا مسلمان جس کی داڑھی بھی پوری نہیں، دیہاتی لگتا ہے، اور وہ مدینہ منورہ سے اس کو جدائی برداشت نہیں ہو رہی، کتنی کشش ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی ذات اور ایسا نمونہ موجود ہے کہ جو ہمیں ایک تسلی اور ایک سامان حیات مہیا کرتا ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایمان کی تازہ ہوتا ہے نا، دیکھیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمارا ذہن تازہ ہو جائے، تو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات چیت؟ تو شمائل ترمیزی، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اس لیے یہ ایمان کی تازگی کا سبق ہے، جتنا ہم خوش اور خضوع سے، جتنے ہم شوق سے، جتنے ہم توجہ سے، جی جتنا ہم توجہ سے پڑھیں گے، اس سبق میں شامل ہوں گے، اتنا ہی ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟
جی ایک منٹ، یہ کچھ میسیجز آئے ہیں، ان کا میں جواب. جی یہ کلاس الحمدللہ چل رہی ہے. جی اچھا جی، تو آج ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حلیہ مبارک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی فرمائی کی روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں فرمایا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه سمعه يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل، یعنی نہ بہت زیادہ لمبے تھے قد کے اعتبار سے، اور نہ بالکل کوتاہ تھے، چھوٹے تھے قد کے اعتبار سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کے اعتبار سے چھوٹے بھی نہیں تھے بالکل کہ پستہ قد شمار کیا جائے، اور نہ زیادہ لمبے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یعنی زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے معیوب سمجھی جائے. حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور لیکن درمیانہ ایسا تھا، ادھر دیکھیے یہ معجزہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. توجہ سے سمجھیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جی لمبے قد والوں میں جی کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کوتاہ قد محسوس نہیں ہوتے تھے. یعنی قد مبارک اگرچہ کیا تھا، درمیانہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی لمبے قد والا آ جائے اور حضور علیہ السلام اس سے چھوٹے لگے، ایسا نہیں ہوتا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں پہلی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. کیونکہ قد میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ نہ بہت زیادہ لمبا ہو نہ بہت زیادہ چھوٹا ہو، درمیانہ قد ہو. تو میری بات کو جی، تو حضور علیہ السلام میں یہ خوبی موجود تھی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. دوسری خوبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ کے اعتبار سے فرمایا ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی، رنگ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل سفید نہیں تھا، بالکل سفید نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بالکل سفید نہیں تھا، اور نہ ہی بالکل گندمی رنگ ہو، سانولا رنگ ایسا بھی نہیں تھا. یعنی بہت زیادہ سفید رنگ ہو وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی خوبصورتی میں شمار نہیں ہوتا. اور بالکل سانولا رنگ ہو وہ بھی خوبصورتی میں شمار نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بالکل سانولا بھی نہیں، توجہ کیجیے گا، توجہ سے سمجھیے گا، نہ بالکل سانولا اور نہ بالکل جو ہے سفید، بلکہ درمیانہ. کس طرح کہ جی سفیدی کی طرف گندمی رنگ تھا، سفیدی کی طرف مائل تھا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے حوالے سے یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر. تو یہ یاد رکھیے گا، میں دہراتا رہوں گا بار بار تاکہ یہ چیز ہمیں زبانی یاد ہو جائے. حضور اپنے نبی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بالکل لمبا نہ بالکل کوتاہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح، بالکل سفید بھی نہیں، اور نہ بالکل سانولا.
جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ درمیانہ، یعنی کہ گندمی رنگ، سفیدی اور سرخی کی طرف مائل، یعنی جو خوبصورت رنگ شمار ہو. جیسے ہمارے ہاں ان علاقوں میں جی ہوتا ہے کہ بھئی کیا، بالکل سفید رنگ نہیں ہوتا، اور نہ ہی سرخ سرخ سفیدی کی طرف مائل، یعنی نہ بالکل ساملا رنگ جیسے حبشیوں کا ہوتا ہے، یعنی کالا رنگ، بالکل ایسا نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، تیسری صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا بالجعد القطط ولا بالصبت. تیسری صفت بالوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بال رکھنے کو پسند فرمایا ہے. آپ مجھے بتلائیے کہ مردوں کو چھوڑ کر عورتوں میں اگر بال کٹوا دیے جائیں تو وہ خوبصورتی باقی رہتی ہے؟ جی بتلائیے. اگر بال کٹوا دیے جائیں تو خوبصورتی باقی نہیں رہتی. ہمارے ایک عزیز تھے جی، رشتے دار تھے، انہوں نے وقت لگایا اللہ کے راستے میں، تو ان کو ایک جگہ پہ شادی کے لیے پیغام دینا یعنی شادی کا وہ ان کی ترتیب بنی. تو جو سسرال والے تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے کہا جائے کہ داڑھی کٹوا لے. دین سے دوری کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو جاتی. اچھا جی. تو انہوں نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں داڑھی کٹوا لیتا ہوں، میری ہونے والی دلہن اپنے بال کٹوا کر آئے. سر کے بال منڈوا دے. اگر وہ نہیں منڈوا سکتی کہ اس کی زینت ختم ہو جائے گی، تو پھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جی، کہ جس کی وجہ سے میری زینت ختم ہو جائے. چنانچہ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ کیا تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں اور بالکل مڑے ہوئے بھی نہیں. سمجھیے بات کو جی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے اور نہ بالکل مڑے ہوئے. سمجھ میں آ گئی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے اعتبار سے میں نے آپ کو تیسرے بالوں کے اعتبار سے وصف بیان. بات سمجھ میں آ گئی جی. اچھا جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جی جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا وصف ہے، میں اس کے اعتبار سے انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید روشنی ڈالوں گا، آج بھی میں تھوڑے سے اس پہ گفتگو کر لیتا ہوں. جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسر مبارک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کو جو احساس ملا وہ تھا نبوت کا ملنا. تو 40 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی. اور اس سے بڑی خوبی جو اس پر نور علی نور ہے وہ ہے کہ صرف نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجائے گا. سمجھ رہی بات کو جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک ہی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو روایت پوری نہیں ہوئی کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور ہمیں اس کی برکت سے کئی خصوصیات ملی. مثال کے طور پر
جیسے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر 10 سال کا بچہ ہے اور کہیں سیر پر جانا ہے تو 20 سال کا بھائی ہے، اس کے ساتھ جانے کو ترجیح تو دے گا، لیکن اگر باپ ماں کہے بیٹا میں نے جانا آپ میرے ساتھ چلو تو ماں کو ترجیح دے گا۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی نے تو شاید اتنا خیال نہیں رکھنا، لیکن ماں نے زیادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صحبت ماں کی وجہ سے، ماں سے جو بات کہوں گا ماں میری بات مان لے گی۔ جی سمجھ رہی بات کو جی؟ ماں میری بات کو مان لے گی۔ اچھا، تو یہی مثال میں آپ کو ادھر سمجھاتا ہوں کہ بھائی ہمیں اور نبیوں کی امت میں پیدا ہوتے تو یقیناً وہ بھی امتی بننا ہوتا، لیکن اس امت میں کچھ خصوصیات ہمیں ملی کہ جو پہلی امتوں کی نہیں ملی، وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر کی برکت سے ملی۔ لہلت القدر ملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، کائنات میں جہاں پر بھی ہوں سجدہ کریں نماز ہو جائے گی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ جی روئے زمین کو جی اعلی طہارت بنا دیا گیا، سمجھ آ رہی بات جی؟ پوری روئے زمین کو کیا بنا دیا گیا جی؟ اعلی طہارت، پاکی کا آلہ، کہ بھئی جہاں سے مٹی لو اور تیمم کرو تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیا ملی؟ یہ وہ سعادت ملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے یہ چیزیں ملی۔ تو میں نے وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے عرصے۔ یہ مختصراً، باقی احادیث میں آگے مسلسل ایک ایک عنوانات جو آئیں گے شمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان عنوانات پر روشنی ڈالتا جاؤں گا آپ لوگوں کو، لیکن ہے یہ یوں سمجھنے کہ ایک میٹھا موضوع ہے، دل کو سرور بخشنے والا موضوع ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت سے اور مطلب اپنی طرف سے بھرپور جذبے سے سنا جائے، تو یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اللہ جل شانہ ہمیں یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، مودت اور قلبی تعلق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد تاج جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے وہ عشق و محبت دیا انہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک، بکریوں کے نام، غلاموں کے نام، بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام، جی ایسے نام یاد کیے، تو یہ عقیدت ہے، تعلق ہے جی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، بے فائدہ نام رٹا جاتا ہے، جن چیزوں کو عام لوگ اگنور کر دیتے ہیں، توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن محبت میں محبت والے ان چیزوں کو بڑی غور سے، بڑی عقیدت سے، بڑی جیسے استاد الشدید کا تعلق ہوتا ہے، بڑی محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ ابھی میں اس پر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو پچھلے سال میں بیٹے کو لے کے گیا اپنے جامعہ میں، اپنے استاد صاحب ان کے پاس، تو استاد صاحب نے ان کو جو ہے نا وہ بیٹے کو، چونکہ بیٹے حفظ کر رہا تھا، ویسے 50 روپے دے دیے، تو ایک اور طالب علم آ گیا کہ لگو استاد جی ہمیں بھی دیں، استاد جی نے ان کو بھی دیے، تو اب میں رہ گیا تھا تو استاد جی نے خود مجھے بھی دے دیے۔ تو وہ لڑکا جو کہنے لگا کہ استاد جی مجھے جو ہے نا مطلب میں ان کو محفوظ رکھوں چونکہ آپ کی برکت کے مطلب آپ نے دیے ہیں۔ تو استاد جی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگی کہ میں نے اپنے دور کے اپنے اساتذہ کے دیے ہوئے وہ ہدیہ، وہ تحفہ میں نے آج تک سنبھال کر رکھا۔ کیسی محبت ہے نا جی، تو محبت بڑی عجیب۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ میں نے اس لیے یہ موضوع رکھا کہ چونکہ اس اعتبار سے دن بھی جمعرات اور جمعے کے اس لیے رکھا تھا کہ ان دنوں میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اور جی حضور علیہ السلام کی محبت میں مزید، تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ سب ذوق اور شوق سے جی، جتنے خواتین مزید شامل ہیں جو ہمارے ساتھ سبق میں یعنی ویسے شامل ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس میں
ضرور شامل ہوں. اور جی شروع سے میری کوشش ہوگی کہ ہمارا سبق جو ہے زیادہ لمبا نہ ہو. یعنی کہ 4 بجے ہم شروع کریں تو 4:30 بجے تک ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کو سمیٹ لیا کریں گے. البتہ یہ کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ 4:30 بجے سمیٹنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگلی ایک کلاس ہے، ٹائم ہم نے تبدیل کیا اسی کی وجہ سے، لیکن دوسری ایک کلاس آ گئی تو اب ظاہر کچھ خواتین ایسی تھی جنہوں نے ان کلاس میں بھی شامل ہونا ہے، تو اس لیے میں نے یہ رکھا تھوڑا سا مختصر وقت. جی نہیں، 2 دن ہوگی، 2 دن کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام موضوع کو سمیٹیں گے. اس لیے آج کی جو گفتگو تھی وہ تو ابتدائی گفتگو تھی، اس لیے میں نے تو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے. اچھا دوسری بات، چونکہ کچھ خواتین اس میں ہیں وہ دوسرے کورسز میں نہیں ہیں، تو ادارے کا تعارف. جی ادارے کا تعارف یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 4 سال سے ہمارے حضرت میرے شیخ جامعہ اشرفیہ میں ہوتے مفتی اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی مشاورت سے اس ادارے کی بنیاد یعنی کہ آن لائن میں رکھی. اور الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں آپ لوگوں کے سامنے اشارات وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو ان میں الحمدللہ اس میں کام جاری ہے. تو اور خود میرا اپنا تعارف یہ ہے کہ میں بھی 2012 میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے ہی کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کا جڑنا بس ایک دل میں تصور تھا، خیال تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے آن لائن میں ہی، تاکہ یعنی کہ ایک بڑے درجے پر لے لے. جی تاکہ ہم یعنی دیکھیں آخرت کے اعتبار سے تاجر تو یہی چاہتا ہے کہ بھئی میرا مال بڑھے، میرا مال بڑھے. تو ہم تو چونکہ آخرت کے اعتبار سے تجارت کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہماری خواہش ہے کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ کام لے اور قبولیت والا لے. تھوڑا بھی ہو جائے، کیوں کہ اصل چیز ہے اللہ کی طرف سے قبولیت. اللہ قبول فرما لے، معمولی سے عمل بھی ہو جائے تو وہ کامیاب ہے. قبولیت نہ ہو، بڑے سے بڑے اعمال بھی ہوں، تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ سب کا تعاون یہ ہے کہ آپ سب کلاس میں بر وقت حاضر ہوں، شوق اور ذوق سے ساتھ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں جب آپ سنیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق چونکہ تمہیداً تھا تو اس لیے میں نے اس پر رکھا. کل سے انشاءاللہ پھر عنوانات کے اعتبار سے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو گروپ میں پہلے سے عنوانات بھیج دیا کرو کہ ان عنوانات پر ہماری گفتگو ہو. باقی ان کلاسز کو سننے کے لیے بعد میں ریکارڈنگ وہ انشاءاللہ چینل ہے دارالعلوم آن لائن لاہور کے نام سے، میں اس کا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں، گروپ ڈسکرپشن میں ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سننا چاہیں کسی اور کو بھیجنا چاہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.